سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز آئرس ڈینا ڈوبنے کے واقعے نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ سری لنکن وزیر خارجہ وجیتا ہیرات کے مطابق 180 افراد پر مشتمل یہ جہاز آج الصبح ڈوبنا شروع ہوا، جس کے فوراً بعد سری لنکن بحریہ اور فضائیہ نے مشترکہ ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اب تک 30 زخمی ملاحوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں 2000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے خطے میں جاری کشیدگی مزید سنگین ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امریکی سفارت خانے نے اپنے غیر ضروری سفارتی عملے کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق لاہور اور کراچی کے قونصل خانوں کا غیر ہنگامی عملہ واپس بلایا جا رہا ہے، تاہم اسلام آباد میں سفارت خانے کی حیثیت فی الحال برقرار رہے گی۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کے باعث خطے میں ڈرون اور میزائل حملے ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں کراچی قونصلیٹ پر حالیہ حملے کی کوشش کے دوران امریکی میرینز کی فائرنگ کے واقعے نے سیکیورٹی صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ پاک فوج نے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے آپریشن غضب للحق کے تحت سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب قلعہ سیف اللہ چمن اور غزنالی سمیت مختلف سیکٹرز میں افغان طالبان، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے 50 ٹھکانوں کو بھاری ہتھیار سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن کے دوران پاکستان نے افغانستان میں موجود اہم ترین بگرام ایئر بیس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ان مؤثر کارروائیوں میں دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا ہے اور پاک فوج دشمن کے ہر وار کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ برطانیہ نے اپنی امیگریشن پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے افغانستان، سوڈان، کیمرون اور میانمار کے شہروں کے لیے اسٹوڈنٹ ویزوں کی فوری معطلی کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام سرحدوں پر کنٹرول برقرار رکھنے اور ویزا سسٹم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ خاص طور پر افغان شہریوں کے لیے ورک ویزے بھی ختم کیے جا رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ اسائلم کی درخواستوں میں غیر معمولی اضافہ بتائی جا رہی ہے۔ ایران میں جاری جنگ اب ایک خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے عسکری حملوں کے ساتھ ساتھ اب اندرونی بغاوت کے منصوبے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے تازہ ترین دعوے کے مطابق CIA ایران کے مغربی حصوں میں مقیم کرد گروہوں کو مسلح کر رہی ہے تاکہ وہ ایرانی حکومت کے خلاف اندرونی شورش اور بغاوت کا آغاز کر سکیں۔ یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب تہران کے قلب آزادی اسکوائر کو براہ راست بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کردوں کو استعمال کرنے کا مقصد ایران کو 2 محاذوں پر مصروف کرنا ہے، ایک بیرونی فضائی حملے اور دوسرا اندرونی خانہ جنگ۔ قطر اور سعودی عرب میں موساد کے ایجنٹوں کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ خلیجی ممالک اس جنگ میں اپنی سرزمین کو جاسوسی کے لیے استعمال ہونے دینے کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر حملہ ایرانی عوام کی حوصلہ پست کرنے کی ایک علامتی کوشش ہے، کیونکہ یہ مقام ایرانی انقلاب اور قومی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی سفیر یوون آزر کے حالیہ انکشافات نے ایران پر ہونے والے حملے، جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے، کہ پیچھے چھپی طویل منصوبہ بندی اور بین الاقوامی تعلقات کے تانے بانے واضح کر دیے ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ حملے کی حتمی منظوری بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل کے فوری بعد دی گئی ہے، جس کے بعد 28 فروری کو وہ ہولناک کارروائی ہوئی جس میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی سفیر کے مطابق یہ حملہ اچانک نہیں تھا، بلکہ برسوں سے ایرانی قیادت کی نقل و حرکت اور دفاعی تنصیبات پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورے اور حملے کے وقت کا چناؤ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سفارتی ترجیحات کو مد نظر رکھا تاکہ مودی کے دورے کے دوران کوئی بڑا بحران پیدا نہ ہو۔ ایرانی فضائی دفاع کو ناکارہ بنانا اس آپریشن کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، جسے جدید ترین اسرائیلی اور امریکی ٹیکنالوجی کے ذریعے عبور کیا گیا۔ ایران اس وقت ایک عبوری قیادت کی زیر اثر ہے، جس میں آیت اللہ علی رضا عرافی، صدر مسعود پشزگیان اور چیف جسٹس شامل ہیں، جبکہ اسمبلی آف ایکسپرٹس نے مبینہ طور پر مجتبی خامنہ ای کو نیا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے، جس کی باضابطہ تصدیق تہران میں سوگ کی مدت ختم ہونے کے بعد متوقع ہے۔
اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک غیر متوقع مگر اہم فیصلہ سناتے ہوئے سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سرفراز احمد، جن کی قیادت میں پاکستان نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، اب اپنی نئی اننگز کا آغاز کوچنگ کے شعبے سے کریں گے۔ وہ مئی 2026 میں بنگلہ دیش کے خلاف ہونے والی ہوم ٹیسٹ سیریز سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سرفراز احمد کو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کا وسیع تجربہ ہے اور ان کی تقرری کا مقصد ٹیسٹ ٹیم میں نظم و ضبط اور جارحانہ حکمت عملی لانا ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں اظہر محمود نے عبوری ہیڈ کوچ کے طور پر فرائض سر انجام دیے تھے، تاہم اب پی سی بی نے طویل المدتی منصوبہ بندی کے تحت سرفراز احمد پر اعتماد کیا ہے۔ سرفراز احمد کو ٹیسٹ ریکنگ میں پاکستان کی پوزیشن بہتر بنانے اور نوجوان کھلاڑیوں کو طویل فارمیٹ کے لیے تیار کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔